پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا بھر کی وہ واحد ٹیم ہے جو کبھی بھی اپنے فینس کو مایوس نہیں کرتی، ہمیشہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے مطابق رزلٹ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اگینسٹ میچ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے رضوان بھائی کی تھیری کے مطابق ون اور لرن میں سے ہمارے حصے میں کیا آئے گا، اور ایک بار پھر ایشیا کپ میں سپر فور کی سٹیج میں ہمارے ساتھ وہی ہوا۔ گو کہ پاکستانی فینس بیچارے اس حد تک کرکٹ سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا کھیل گئے ہیں، یہ اتنا بھی بہت ہے ہمارے لیے، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ سوریہ کمار یادو نے ٹاس جیتا، پہلے پاکستان کو کہا بیٹنگ کرو، میچ جیتے تو ہاتھ ملاؤں گا، پچھلی بار نہیں ملایا تھا۔ پاکستانی پلیئرز بھی غصے میں تھے، انہوں نے کہا بھائی اس بار تمہارے سٹرائک بالرز کو ماریں گے ہم، اور شروع سے اٹیک شروع کیا۔ سائم کو نیچے لائے، فخر کو اوپر لائے۔ فخر کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ آنکھیں بند کر کے۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 آپ میں سے لوگ کہیں گے بھائی پیچھے کیوں جا رہے ہو، لیکن فخر نے جب بھی ہندوستان کے اگینسٹ کھیلا ہے امپیکٹ اس کا رہا ہے۔ لمبی اننگز چلو نہیں کھیل سکا، ایک آدھ چانس اگر آپ اس کو دے دیتے کچھ بنتا، لیکن چانس کی کیا بات ہے۔ وہ بمراہ نے 2017 میں نو بال کی تھی، اس کا بدلہ کل اسی امپائر نے لیا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حارث اگر اس کو زور سے گیند مار دیتا تو کم از کم وہ کل کے میچ میں بیٹھ جاتا، اور وہ جو سنجو سیمسن کے گلو سے پہلے گیند ٹپا کھا کے ون ٹپ جو آؤٹ لیا ہے اس سے ہم بچ جاتے اور شاید رزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا۔ بہرحال فخر نے جس طریقے سے سٹارٹ کیا، شروع سے اس نے اٹیک شروع کیا، بمراہ کو پلان کیا کہ ماریں گے، ہردک پانڈیا کو پلان کیا۔ ہردک پانڈیا آپ کو پتا بڑا انٹیلیجنٹ بالر ہے، ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ سلو اور ون کیا اس نے، اور سیدھا ٹپا کھا کے سنجو سیمسن کے ہاتھ میں، لیکن امپائر نے اس کو کہا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بالر کو دیا، اور بڑا اجلت میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پے چیک آگے پیچھے ہو جائے، آئی پی ایل کا کانٹریکٹ اب تک شاید سائن ہو چکا ہو۔ بہرحال آپ میں سے بہت سارے لوگ میری بات سے اگری کریں گے، بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد سائم ایوب آئے، 17 بالوں پہ انہوں نے 21 رنز بنائے، ایک آدھ ان کو چانس ملا۔ ہندوستان کی کل فیلڈنگ بڑی کریپ تھی، یعنی کہ ہاتھوں سے کیچ چھوٹ رہے ہیں، گل نے چھوڑا، کلدیپ نے چھوڑا، ابھیشیک شرما نے کیچ چھوڑا۔ نارملی ہندوستان کی ٹیم جو ہے فیلڈ کے اندر بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے، ہمارے پلیئرز بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ محمد نواز جس طرح کا رن آؤٹ ہوئے، آپ کو ہمارے ایکٹیویزم کا، ایکٹیونیس کا پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اینڈ سے صاحبزادہ فرحان بڑے کوئک رنز کرتے رہے۔ بمراہ کا جو ایک اورا بنا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی بیٹروں کو نہیں کھیل سکتے، پچھلے میچ میں وہ نکالا انہوں نے، 2 چھکے بھی مارے، اور کل پھر آپ کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ کرایا۔ صاحبزادہ فرحان نے فل ٹائم اٹیک کیا ان کے تمام ہی بالرز کو، اور پہلے 10 اوورز تک مسلسل پاکستان ڈومینیٹ کرتا رہا۔ صاحبزادہ فرحان ایک اینڈ سے لگے ہوئے تھے، اور سائم ایوب واز جسٹ روٹیٹنگ دا اسٹرائک۔ کچھ ڈاٹ بالز بھی انہوں نے کھیلی جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں ہے، جس سے ہمیں بڑا گلا شکوہ رہتا ہے، اسپیشلی پاور پلے کے اندر آپ کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن 6 اوور میں 55 سکور تھا، وچ واز ناٹ بیڈ اگینسٹ انڈیا، جب بمراہ 3 اوور کر چکا ہو تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار وکٹ ہم بچا لیں، لیکن کل ہم نے بہت اچھا کھیلا۔ اور اس کے بعد بھی پاور پلے ختم ہوا، کلدیپ بھی بالنگ کر رہے تھے، ورن نے بھی ایک آدھ اوور کیا، پاکستان کا سکور بڑا اچھا جا رہا تھا۔ اراؤنڈ 10 اوورز میں ہمارا 93 سکور تھا، اور T20 کے اندر اگر آپ 10 اوور میں 93 کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 200 کو ٹارگٹ کرو گے، کیونکہ لوور آرڈر میں آپ کے پاس تگڑے پلیئر ہوتے ہیں جو فنش کرنا جانتے ہیں۔ لیکن یہ تھی پاکستان کرکٹ ٹیم، اوپر سے سب سیٹ جاری تھا۔ سائم ایوب کی وکٹ گرتی ہے، صاحبزادہ فرحان 34 بالوں پہ 51 سکور کرتے ہیں، جو کہ تقریباً 150 کے آس پاس کا سٹرائک ریٹ ہے، اور ہندوستان کی بیٹنگ بالنگ کے سامنے اتنا سٹرائک ریٹ اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، گراؤنڈ کے اندر انٹری ہوتی ہے، ڈبے جی آتے ہیں، سائم ایوب کو آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انٹری ہوتی ہے سر حسین طلعت گیری سوبرز کا، جن کو اسپیشلی کہا گیا کہ یہ ہمارا مین ایسٹ ہے، سیکرٹ ویپن ہے، ہندوستان کے خلاف استعمال کریں گے، آل راؤنڈر، ٹھیک ہے۔ 2 ڈاؤن کے اوپر آتے ہیں اور بس آ کے ڈاٹ بالز آئی تھنک کوئی 11 بالوں پہ وہ 10 سکور بناتے ہیں، اور مشکور ہیں ہم ان کے، جس طرح ہم فہیم سٹوکس کے مشکور تھے کہ بھائی قیمتی وقت نکال گیا ہے، پاکستان کرکٹ کی بربادی میں ان کا بڑا رول تھا۔ مائک ہیسن باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ حسین طلعت بال اینڈ ڈاٹ کر رہا ہے، صاحبزادہ فرحان نے 34 پہ 51 کیا، اور اگلی 11 بالوں کے اوپر اس کا 7 سکور تھا۔ تو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے کہ تھوڑا تیز کھیلو، کیونکہ آپ نے سو کالڈ اپنی ٹیم کے 2 ڈسٹرکٹیو بیٹرز، ایک کو تو اپنے باہر بٹھا دیا حسن نواز کو، کھلا کے ادھر اس کو بٹھا دیا کہ بھائی تو بیٹ، کوئی چکر نہیں، ہم چاہتے ہیں لمبی اننگ کھیلے کوئی لڑکا، زیادہ بال اینڈ ڈاٹ کھیلے۔ ان کو لگا شاید 20 اوور کا نہیں ہے، 25 اوور کا میچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حارث کو انہوں نے ایسے آرڈر پہ کھلایا کہ اس جگر کی بیٹنگ ہی نہیں ہے، اس کو بات کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں اینڈ سے رنز نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے میچ ونر محمد نواز کو بھیج دیتے ہیں، جو ہمیشہ چھوٹی ٹیموں کو رگڑ کے رکھتے ہیں اور بڑی ٹیموں کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، چاہے وہ بیٹنگ ہو یا بالنگ ہو۔ اس کے بعد جس طریقے کا ناک نواز کھیلتے ہیں، پورے میچ کا مومنٹم کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں، امپائر آلریڈی ان کی طرف تھا، پھر آپ کے پلیئرز بھی ان کی طرف سے کھیل رہے تھے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑا ٹوٹل سیٹ کریں۔ ابھی سٹیج پہ سلمان لیاقت جو ہمارے کیپٹن ہیں، ان کا فرض بنتا تھا کہ
بینگ اے کیپٹن وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, لیکن انہوں نے کہا میرے سے پہلے ذرا بڑے لیجنڈس چلے جائیں, نواز ڈومنی اور طلعت سوبرس چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر میں جا کے باری کروں گا. رہی صحیح کسر آ کے رانا سٹروکس کرے گا, اور ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سب سے ڈسٹرکٹیو بیٹر ہے حارث, اس کو بخار نہ ہو جائے, اس کو ہم سری لنکا اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے خبریں چلائی کہ وہ اوپننگ کرے گا, اور اب ظاہری بات ہے فخر نے جس طریقے سے بیٹنگ کی ہے تو سیم کا نمبر بھی ڈسٹرب ہو گیا, اور حارث تو آپ کو پتہ ہے بربادی میں ہی چل رہا ہے نیچے. جب بھی اس کو باری ملتی ہے اسکور تو وہ کرتا نہیں ہے, گیند بھی اس نے امپائر کو نہیں ماری, مجھے تو یہ گلا شکوہ ہے. لیکن محمد نواز صاحب آئے اور ایک چوکا ایک چھکا مارا, اور 19 بالوں پر 21 سکور. یار پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آپ آل راؤنڈرز کے اپنے برمار کی ہوئی ہے, نہ آپ اسپیشلسٹ بیٹر کھلاتے ہو نہ آپ اسپیشلسٹ بالر کھلاتے ہو, اور ان لوگوں سے نہ بیٹنگ ہوتی ہے نہ بالنگ. کل کے میچ میں تو اس نے بالنگ بھی نہیں کی, اور پورا کا پورا اکانومی ریٹ برباد کر کے چلا گیا جگر, رن ریٹ. یعنی بمراہ کو 4 اوور میں 45 رنز پڑ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, 11.25 کا اکانومی ہے اس کا. پانڈیا کو 3 اوور میں اراؤنڈ کوئی 33 یا 34 رنز پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ نے کلدیپ کو بہت اچھا کھیلا, 4 اوور میں 31 سکور, ناٹ بیڈ. چکروتی نے آپ کو فل چکر دیے, 4 اوور میں اس نے 25 سکور دیے. اور پھر ڈوبے بڑی ٹیم کے اگینسٹ نہیں بالنگ کرتا, لیکن پاکستان کی ٹیم, میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی کسی پلیئر نے اپنا کیریئر بنانا ہو پاکستان کے خلاف میچ کھیلے, باقی ہم خود سنبھال لیتے ہیں. ڈوبے جی 4 اوور 33 سکور, 2 وکٹیں صاحبزادہ کی اور سائم کی, امپورٹنٹ وکٹس, اور وہیں سے مومنٹم شفٹ ہوا کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس 2 لیجنڈری بیٹر کھیل رہے تھے, حسین طلعت اور نواز. پھر سلمان علی آغا ہے, وہ بھی ڈانس کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اسپن کے بڑے تگڑے پلیئر ہیں, اور جب باری آتی ہے تو ٹائم فش. نیچے آ کے رانا سٹروکس نے 8 بالوں پہ 20 رنز کیے, اس میں بھی انہوں نے بمراہ کو چھکا مارا جو کہ بڑی بات ہے پاکستانیوں کے لیے, اور اس کے بعد گل نے کیچ بھی ڈراپ کیا, اور پھر آخری بال کے اوپر بھی چھکا لگا کے کوئی تھوڑا سا پریزنٹیبل ٹوٹل ہوا. لیکن شرم آنی چاہیے ویسے سلمان علی آغا اور ان کے سارے ان لوور آرڈر کے بیٹرز کو کہ یار لوگ دنیا میں فنش کرنے کے لیے ڈسٹرکٹیو بیٹرز کو کھلاتے ہیں, آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ سے اچھی بیٹنگ تو شاہین افریدی کرتا رہا, وہ کیا نیچے کر رہا تھا. آپ سے اچھی بیٹنگ تو حارث ٹیپ بال والا بھی کر لیتا ہے, آپ نے اس کو کیا سائڈ پہ رکھ کے کیا اس وکٹ کو بچانا تھا. یہاں پہ گیم تھی صرف مارا ماری کی, 10 اوور میں آپ کی 2 وکٹیں گری ہیں, اور اس کے بعد آپ کا سکور ہی نہیں ہے. آپ اگلے 6 اوور میں 30-31 سکور کر رہے ہو یار, 6-7 اوور میں. یہ کوئی کرکٹ ہے؟ وہ تو رانا جی نے 8 بالوں پہ 20 سکور نہ کیا ہوتا تو آپ تو 150 میں بک تھے, اور ابھی آپ آگے کہانیاں سنا رہے ہو کہ ہماری ٹیم بڑا اچھا. نہیں, وہ پہلے 10 اوور آپ ڈومینیٹ کیے, اس کے بعد آپ کہیں بھی نظر نہیں آئے. اور اس کے بعد جب بالنگ آئی, شاہین شاہ افریدی ٹھیک ہے, کریڈٹ میں اس کو دوں گا کہ ظاہری بات ہے پہلا بال تھا تو ابھیشیک نے پچھلے میچ کے اندر اس کو پہلی بال پہ ہی چوکا مارا تھا نکل کے, تو اس نے تھوڑا ڈفرینٹ ٹرائی کیا. وہی ہے کہ اس نے باؤنسر ٹرائی کیا, ایسی سچویشن میں ہو جاتا ہے, بال اگر اٹھ جاتا ہوا میں تو کیچ ہو جاتا, وہاں پہ گیم بہت ڈن ہو جاتی. لیکن اس گیند کے اوپر ہی پہلی گیند پہ بھی چھکا پڑا, اور وہاں سے سارا مومنٹم سیٹ ہو گیا. اور پھر ابھیشیک نے جو کیا خاص طور پہ ابرار کے ساتھ, وہ آپ سب اس کے گواہ ہیں. پھر دوسرے اینڈ سے گل جو ہے, جو نارملی نہیں چلتا پاکستان کے اگینسٹ, اندر آتے ہوئے بال پہ وہ فیصل شاہ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا عمان میں, یہاں اس نے بھی ٹھیک ٹھاک باری کی, تقریباً 160-70 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا. سو یہیں سے ڈفرینس آتا ہے. لیکن اتنا مارنے کے باوجود بھی ان کا 10 اوور میں 105 تھا, اور ہمارا 9.3, اتنا کوئی لمبا ڈفرینس نہیں تھا. ان کی وکٹیں کنسسٹنسی کے ساتھ گرتی رہیں اس کے بعد. یعنی سوریا ہے 0 کے اوپر, عارف نوف نے اسے آؤٹ کیا, رانا جی نے اندر جاتے ہوئے بال سے گل کو بولڈ مارا, پھر حارث روف نے آؤٹ کر دیا سوریا کمار کو, اور ابھیشیک شرما کو ابرار نے آؤٹ کیا. لیکن ابرار کو اس نے ٹھیک ٹھاک پہلے دھویا, پوری تسلی کی, اس نے کہا ان مزہ ہے, وہ جو تو یوں کرتا تھا اب کر کے دکھا. تھوڑے پھڈے بھی ہوئے, اگریشن بھی نظر آیا, وہ پاکستان انڈیا رائیولری بھی نظر آئی, اور مزہ آیا. یہ ہے کہ کچھ چیزیں بہت ایکسٹریم لیول پہ چلی گئی, لیکن میں نے ہمیشہ یہ بولا تھا, پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی آپ اسپرٹ آف کرکٹ کو اگنور کر کے دوسری چیزوں کو, خاص طور پہ پولیٹیکل میٹرز کو سامنے لاؤ گے, تو یہ چیزیں پھر دوسری سائڈ سے بھی ہوں گی, اور یہ اب رکے گا تو نہیں. یہ اگلے میچ میں پھر ہندوستان کے پلیئرز بھی کریں گے, پاکستان کے پلیئرز بھی کریں گے, یہ چیزیں ورس سے ورس ہوتی چلی جائیں گی. اور یو نیور نو کہ ایک ایسی سٹیج بھی ہے کہ وہ کہیں بھائی, اور ہم لوگ بھی کہیں کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں آپس میں. تو یہ کرکٹنگ نیشنز ہیں 2 بڑی, اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو کرکٹ کو بہت نقصان پہنچے گا. تلک ورما آئے, پھر جاتے ہیں واپس بیٹنگ کے اوپر, اور تلک ورما آپ کو پتہ ہے کہ وہ سچویشن کے حساب سے کھیلتا ہے, جہاں اس کو بال مل رہا تھا. یعنی شاہین شاہ افریدی کو اس نے فل دھویا, شاہین شاہ افریدی کو سیدھے ایک چھکا ایک چوکا بالکل سٹریٹ.
ابھیشیک کی تو آپ کو پتہ ہے کوئی مثال نہیں ہے اوبویسلی ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر جس طرح کا سیٹ اپ وہ کر دیتا ہے 6 اوور میں ہی گیم کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ کر دیتا ہے. 6 اوور میں 69 رنز اگینسٹ پاکستان. اور کریڈٹ گوز ٹو سلمان علی آغا کہ سائم ایوب نے چلو 1 اوور کر دیا, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے 1 اوور کے بعد کہ اس پلیئر کو پھینٹا لگ رہا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ بال دینے کی, لیکن آپ نے اس کو چھٹا اوور بھی دیا جب پاور پلے کا آخری اوور ہے, آپ کو پتہ ہے ابھیشیک یہاں پہ مارے گا, اسٹل آپ نے کہا یار سائم اپنا جگر ہے, 14 رنز اس کو لگا ہے. تو یہ مومنٹم سیٹ ہوتا ہے آپ کا ٹیم کے اگینسٹ. وہ ایک کیچ اٹھا شاہین کی بال پہ, تھوڑا مشکل کیچ تھا, نواز سے تھوڑا دور گرا بٹ ہو جاتا, کیا پتہ شیڈی بھائی یاد آئے اس ٹائم, ان سے بیٹنگ بالنگ نہیں ہوتی لیکن صرف فیلڈنگ میں. تو امپائر جیسے امپیکٹ فل پلیئر تھا, امپیکٹ پلیئر, ویسے امپیکٹ فیلڈر ہو تو شاداب کو بندہ لے جائے کہ یار چلو تو کیچ نہیں چھوڑتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی کروشل ہوتی ہیں. پاکستان کی فیلڈنگ بھی بہت کوئی تگڑی نہیں تھی. ابرار کی گیند پہ ابھیشیک کا ایک کیچ ڈراپ ہو کے چھکا بھی کرایا صاحبزادہ نے. تو انٹرنیشنل کرکٹ ہے نا, محلے کی کرکٹ ہو تو آپ کیچ ڈراپ بھی کر دو, اٹس اوکے. انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر پھر یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. اور اس کے بعد تلک ورما اور سنجو سیمسن آئے. سنجو سیمسن نے بڑا خوبصورت چوکا مارا, لیکن پھر حارث رؤف نے اس کو بولڈ مارا. حارث رؤف فینس کے ساتھ بھی مستیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ تو وہی پھر بات ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, جب فینس پیچھے تنگ کریں گے پلس جو سینٹیمنٹس سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے, کارٹون نیٹ ورک ٹائپ جو نان سیریس لوگ ہیں, یہ جس طرح کا ہیٹ پھیلاتے ہیں کرکٹ میں, وہ کرک انفو والے وہ بھائی ہیں وہ گولو سے, وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی عوام پمپ ہوتی ہے, وہ پھر پلیئرز کو پمپ کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حارث رؤف کا یہ جو ایکٹ ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن یہ چیزیں سٹارٹ کہاں سے ہوئی وہاں سے دیکھنا ہے. پوسٹ میچ جو سٹیٹمنٹ تھی سوریہ کمار یادو کی, یعنی اس نے اپنی ملٹری کو وہاں پہ انوالو کیا پہلے میچ کے اندر, تو یہ چیزیں پھر نارمل ہو جاتی ہیں, اور یہ آگے اور مزید ورس ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ جو کرکٹ کی ایک بیوٹی ہے یہ خراب ہو, لیکن کیا کریں, وہ پھر جو پلیئرز کہتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے عوام, جو جنتا ہوتی ہے. ہماری جنتا کون سا کوئی ریشنل ہے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ان کو وہی کہو جو کرک انفو والا یا کارٹون نیٹ ورک بولتا ہے. کارٹون نیٹ ورک تو سیدھی سیدھی گالیاں دے رہا تھا, اب آپ لوگ ٹریگر ہو جاتے ہو ان باتوں کے اوپر. ہم تو کہتے تھے یہ چیزیں سٹارٹ ہی نہ ہو, اب یہ ہو رہی ہیں, اب یہ مزید ورس ہوتا جائے گا. ایک دوسرے کو گندی گالیاں, ابھیشیک, حارث, یہ سب چلتا رہا. صاحبزادہ فرحان, پانڈیا, سب کچھ فیلڈ کے اندر یہی چلتا رہا. بہرحال آؤٹ کلاس کیا ہندوستان نے 18.5 اوورز میں, انہوں نے چیز کر لیا, اور امپائر کی مدد سے. چلیں گے تو ذرا تھوڑا سرکیزم میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمیں جانتے ہیں کہ وہ بیٹر کرکٹ کھیلے ہیں ہم سے, اور کھیلتے بھی ہیں. اب ان کے پاس بالنگ بھی تگڑی ہے, اسپنرز تگڑے ہیں. اور پاکستان کے جو وہی اگین پرانی سٹوری کہ بھائی وہ اس کو ہرائے, وہ اس کو ہرائے, یہ اس کو ہرائے, یہ اس کو ہرائے. اب وہاں تک گیم چلی گئی. پاکستان کو سب سے پہلے دونوں میچز جیتنے, اور اس کے بعد سری لنکا کو انڈیا سے ہارنا ہے, اور بنگلہ دیش کو بھی آف کورس, تبھی جا کے کچھ بنے گا. 18.5 اوورز میں ہندوستان نے چیس کیا, 6 وکٹس ابھی ریمیننگ تھی, ہندوستان کے پاس 8ویں نمبر تک بیٹنگ تھی. تو اگر آپ کا 200 رنز ہوتا تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی. اور آپ کی غلطی ہے کہ یہ 200 آپ بنا سکتے تھے, اس طرح کی گولڈن اپرچونٹی آپ کو بار بار نہیں ملتی. لیکن آغا جی کو کون سمجھائے, آغا جی نے تو 21 والا میچ دینا تھا, دے دیا ہے, لیکن انڈیا کو. لوگ کہتے ہیں حسین طلعت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بالکل زیادتی ہوئی ہے, اس کو میچ کھلا کے اس سے زیادہ زیادتی کی گئی ہے. بہرحال اب بہت ساری گفتگو ہے, میں تو بیمار تھا تو تھوڑا لیٹ بنانی پڑی ویڈیو. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کریں, پھر اب ہم راتوں کو اٹھ کر حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر مجبوری ہے نا, بات بھی کرنی ہے, اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کو بھی نکالنا ہے, عوام کی آواز بھی بننا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کانٹینٹ کو سپورٹ کریں سو دیٹ کہ ہم اپنے کانٹینٹ کو مزید امپروو کریں, اور شاید اس سے ہماری کرکٹ بھی امپروو ہو. ہماری بات سن کے شاید محسن نقوی صاحب کے دماغ میں کچھ پڑ جائے. اور گڈ لک ٹیم پاکستان اگینسٹ سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش. ہوپ فلی کہ آپ لوگ جیتے ہوں گے, اور ایک اور میچ ہمیں 28 تاریخ کو ملے گا, پاکستان ورسز انڈیا, اور یہ بڑا ہی زبردست ہو جائے گا اگر پاکستان ورسز انڈیا ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں. اور اگر پاکستان میچ جیت جائے تو پھر تو بہت بڑا ون ہوگا ہندوستان کے لیے, لرن ہوگا, کیونکہ کرکٹ میں 2 ہی چیزیں, یا ون ہے یا لرن ہے. تھینک یو.